دوستوں اگر آپ 2025 میں اخوت فاؤنڈیشن سے سود کے بغیر قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس اپلیکیشن فارم کو آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہوگا۔ یہ اپلیکیشن فارم آپ کو کہاں سے ملے گا، مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صرف 7 قسم کے لوگوں کو 2025 میں بلا سود قرضہ دیا جائے گا، اس کے علاوہ تمام لوگ قرضے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں 4 قسم کے کاغذات آپ نے جمع کروانے ہیں اخوت فاؤنڈیشن کو، تمام تر ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں میں آپ کو شرائط و ضوابط بتا دیتا ہوں۔ اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے 7 قسم کے لوگوں کو قرضہ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان 7 شرائط کے اوپر پورا اتریں گے تو آپ قرضے کے لیے اہل قرار پائیں گے۔ نمبر 1 پہ دوستوں شرط یہ ہے، اگر آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ قرضے کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر دوستوں شرط یہ ہے کہ آپ کی ایج 18 سال سے لے کر 62 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے، ادروائز آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ کی ایج 62 سال سے زیادہ ہے، 18 سال سے کم ہے تو آپ قرضے کے لیے درخواست نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد دوستوں تیسرے نمبر کے اوپر انہوں نے شرط رکھی ہے کہ آپ اکنومیکلی ایکٹیو ہونے چاہیے۔ اکنومیکلی ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کما سکتے ہیں، آپ کو چھوٹا موٹا کاروبار ہے، یا پھر آپ مزدوری کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کو جاب کر رہے ہیں تو آپ قرضے کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں چوتھے نمبر کے اوپر انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ آپ کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا دوستوں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی FIR درج ہے تو پھر آپ قرضے کے لیے درخواست نہیں جمع کروا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ بالکل درست ہے آپ کا ریکارڈ تو پھر آپ اس قرضہ اسکیم کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں 5ویں نمبر کے اوپر شرط یہ ہے کہ آپ کا اپنی کمیونٹی کے اندر اخلاق اور کردار بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے خاندان میں اپنی کمیونٹی میں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیے جاتے تو پھر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک اور شرط رکھی گئی ہے کہ جب آپ قرضے کے لیے اپلائی کریں گے تو 2 بندے آپ نے کم از کم گارنٹی کے طور پہ ان کو فراہم کرنے ہوں گے، اور یہ جو 2 بندے ہیں یہ آپ کی فیملی کے علاوہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بندے جو ہے گواہی دیں گے کہ آپ قرضہ واپس کریں گے اخوت فاؤنڈیشن کو۔ اس کے بعد دوستوں آگے انہوں نے شرط یہ رکھی ہے، اگر آپ ایسے ایریے میں رہتے ہیں جہاں پہ اخوت فاؤنڈیشن کا کوئی نہ کوئی دفتر موجود ہے تو پھر آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے ایریے میں رہتے ہیں جہاں پہ اخوت فاؤنڈیشن کا کوئی بھی دفتر موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا، آپ اس کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو دوستوں یہ وہ 7 شرائطیں ہیں، اگر آپ ان 7 شرائط کو پورا کریں گے تو پھر آپ اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ حاصل کر پائیں گے۔ اس کے بعد دوستوں جب آپ نے قرضے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے چاندے کے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ نمبر 1 پہ دوستوں شناختی کارڈ کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بندے آپ کی گارنٹی دیں گے ان کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی آپ نے ان کو جمع کروانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر یہ آپ کی سچویشن دیکھنے کے بعد آپ کی فیملی کے کسی ممبر کی شناختی کارڈ کی کاپی بھی آپ سے مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ نے ان کو جمع کروانی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں آپ کی جو ایڈنٹی ویریفیکیشن ہوگی، آپ کہاں پہ رہتے ہیں، آپ وہاں پہ پرماننٹ رہ رہے ہیں یا پھر آپ کا رینٹ کے اوپر گھر ہے تو آپ کی تھوڑی بہت ویریفیکیشن بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں آگے چلتی ہے تو یہاں پہ لیٹسٹ یوٹیلٹی بل کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی، وہ آپ نے ان کو جمع کروانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ نے نکاح نامے کی کاپی بھی ان کو جمع کروانی ہوگی۔ تو یہ وہ تمام تر کاغذات ہیں جو آپ نے فارم کو پر کر کے جمع کروانا ہے، تو یہ کاغذات آپ نے اس کے ساتھ لگانے ہوں گے۔ اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں اخوت فاؤنڈیشن سے آپ کو کتنا قرضہ مل سکتا ہے اور کتنی مدت کے لیے مل سکتا ہے۔ تو دوستوں اس کے بارے میں آلریڈی ویڈیو بنا کے آپ کو دے چکا ہوں۔ اخوت فاؤنڈیشن مختلف ٹائپ کا آپ کو قرضہ فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کو گھر کے معاملات کے لیے قرضہ چاہیے تو پھر آپ 10,000 سے 50,000 تک قرضہ لے سکتے ہیں۔ 200 روپے اس کی آپ نے پروسیسنگ فیس ادا کرنی ہوگی، 3 سال کے اندر اندر آپ نے اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ اس طریقے کے ساتھ دوستوں ان کا زرعی قرضہ ہے، اگر آپ زرعی مقاصد کے لیے قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 50,000 روپے تک آپ میکسیمم قرضہ لے سکتے ہیں، 8 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں لبریشن لون ہے، اگر آپ نے کسی مالیاتی ادارے سے کسی بینک سے سود کے اوپر قرضہ لیا ہوا ہے، آپ اس کو واپس نہیں کر پا رہے تو آپ 1 لاکھ روپے کا قرضہ لے کر اس ادارے کو واپس کر سکتے ہیں جس سے آپ نے سود کے اوپر قرضہ لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 3 سال کے اندر اندر یہ قرضہ جو ہے واپس کرنا ہوگا اخوت فاؤنڈیشن کو۔ اس کے بعد دوستوں ہاؤسنگ لون ہے، آپ گھر بنانے کے لیے قرضہ لے سکتے ہیں، قرضے کی میکسیمم لمٹ 1 لاکھ روپے تک رکھی گئی ہے اور 3 سال کے اندر اندر آپ نے اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ 200 روپے اس کی فیس ہے، جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہ فیس آپ نے ادا کرنی ہوگی۔ اس کے بعد دوستوں ایجوکیشن لون ہے، اگر آپ کے بچے میٹرک سے لے کر ماسٹر تک کسی بھی کلاس میں پڑھ رہے ہیں تو آپ 50,000 روپے تک قرضہ لے سکتے ہیں ایجوکیشن مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے۔ 2 سال کے اندر اندر آپ نے اس قرضے کو واپس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوستوں ہیلتھ لون ہے، 50,000 روپے تک آپ کو قرضہ ملے گا 2 سال کے لیے۔ اس کے بعد میرج لون ہے، شادی کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں 50,000 روپے تک 2 سال کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایمرجنسی لون
लोन है, आप 50,000 रुपये तक कर्जा ले सकते हैं 2 साल के लिए। ठीक है, ये दोस्तों मुख्तलिफ टाइप का कर्जा आपको मैंने बता दिया है जो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा कर्जा लेना चाहते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो फिर आप अख़ुवत फाउंडेशन के दफ्तर में जाएं, वहाँ जाके आप अपनी सिचुएशन उनको बताएं। मैं भी ये अगर आपकी दरख्वास्त को कबूल करते हैं तो आपको 1 लाख से ज़्यादा भी कर्जा मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों, जो दोस्त बार बार मेरे से ये पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशन फार्म कहाँ से मिलेगा, दोस्तों आपने काम ये करना है, आपने अपने करीबी किसी भी अख़ुवत फाउंडेशन के दफ्तर में चले जाना है। वहाँ जाने के बाद आपने उनको बताना है जी मुझे कर्जे की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको इस तरह का एप्लीकेशन फार्म देंगे, आपने इस फार्म को मुकम्मल तौर पे पुर करना है, पुर करके आपने इसको जमा करवाना होगा। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने इसके साथ लगाने होंगे। अब दोस्तों आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके करीब तरीन कौन सा अख़ुवत फाउंडेशन का दफ्तर मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जब आप अख़ुवत फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ऊपर आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन नजर आएगा, तो यहाँ पे ब्रांच नेटवर्क आपको दिया गया। ठीक है, जैसे दोस्तों आप ब्रांच नेटवर्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी अख़ुवत फाउंडेशन की ब्रांचें पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं तो वो आपके सामने शो हो जाएंगी। ब्रांच का नाम, वहाँ के मैनेजर का नाम, वहाँ का फ़ोन नंबर, तमाम तर डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। तो आप अपने करीबी जो इनकी अख़ुवत फाउंडेशन की ब्रांच है वहाँ जाके कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। आई होप आपको मुकम्मल तफसीलात समझ आ चुकी होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।